نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا حداثت قومک بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیتہ علی اساس ابراہیم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو 1585 نمبر پر اور مسلم شریف کے اندر اس حدیث پاک کو صاحب مسلم نے 3240 نمبر پر اور نسائی نے اس حدیث پاک کو 2901 نمبر پر نقل کیے، اور سند صحیح کے ساتھ یہ ساری روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری قوم کفر کے زمانے کے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ کو گرا دیتا، پھر اسے بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کرتا۔ گویا نبی کریم علیہ السلام نے فتنہ سے بچنے کے لیے جو اس کی سابقہ بنیادیں تھیں، ان بنیادوں کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے تعمیر کرنا نہ چاہا، اس لیے انہی بنیادوں پر ہی قائم رکھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ آپ کی قوم جو ہے وہ کفر کے قریب نہ ہوتی، یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی کفر چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے ہیں، اور اگر میں بیت اللہ کو دوبارہ بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کرنا شروع کر دوں تو ان کے دل میں وسوسے پیدا ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، کمزوریاں پیدا ہوں گی۔ تو کسی چیز کی کمزوری کو بطور اختلافات یا وجہ نزاع بنا کر پیش کرنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور دوسری حدیث پاک جس کو بھی 3 اسناد کے ساتھ نقل کیا گیا، عن ابی بردۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی ومعاذ بن جبل الی الیمن فقال یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام مسلم نے بھی اور مسند احمد بن حنبل نے بھی صحیح سند کے ساتھ نقل کیے کہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، تو فرمایا دونوں آسانی فراہم کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ جب معاذ بن جبل جو ہے وہ یمن پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق لوگوں کو آسانیوں کی طرف آپ نے راغب کیا، اور پھر فرمایا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا، حضرت ابو بردہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ کو یہ بھی فرمایا لوگوں کو خوش رکھنا، متنفر نہ کرنا، لوگوں کو دونوں ایک جیسی بات کرنا اور اختلافات نہ کرنا۔ یعنی حضرت ابو بردہ اور جناب حضرت معاذ بن جبل جب یمن کی طرف گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اختلافات سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر منافرت پیدا نہ کرنا۔ آج میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلہ میں لوگوں کے دلوں میں مختلف نفرتیں پیدا کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ کیا یہی خدمت باقی رہ گئی تھی کہ امت مسلمہ کو مشرک، کافر، بدعتی قرار دے کر امت پوری دنیا کے اندر اسلام کا شیرازہ بکھیرا جائے؟ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے، اس محبت کے ساتھ جس انداز میں وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے خلاف وہ عمل نہیں کر رہا بلکہ اسلام کے موافق کر رہا ہے اور قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ٹکرا رہا، تو پھر اسے حق حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت کر سکتے۔ بے شمار ایسے معاملات ہیں جن معاملات کو اگر ڈسکشن میں لایا جائے تو بہت ساری چیزوں کے جو اعتراضات ہیں وہ دم میں توڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر
رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر باقاعدہ طور پر گھوڑوں کو ذبح کر کے تناول کرنے کا سلسلہ تھا. تو اب جو لوگ نہیں کرتے وہ سنت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اب تو ان گھوڑوں کی ضرورت بھی نہیں رہی، اب تو جنگوں میں استعمال بھی نہیں ہوتے. تو گھوڑوں کو کیوں نہیں پالا جاتا، کیوں نہیں کھایا جاتا؟ عموم بلوا کے تحت لوگ ترک کرتے ہیں، کسی کا کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا یعنی قرآن مجید کا جمع کرنے کا سلسلہ ہے، مساجد کی زینت ہے، میناروں کی تعمیرات ہیں. اسی طرح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جو سلسلہ بنایا اداروں کا اور پھر اجارے مقرر کی علماء کے، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھیں؟ تو اس لیے اگر یہ اسلام نہیں ہے یہ ساری چیزیں، تو پھر ان چیزوں کے لیے لوگوں سے پیسہ اور چندہ کیوں وصول کرتے ہیں ہم سارے علماء؟ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کسی بھی ایسی چیز کو وجہ نظر نہ بنایا جائے جو کہ اسلام کی تقویت کا باعث ہے، اسلام کی پاور کا باعث ہے، اسلام کی عظمت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ آل اسلام کو اتحاد نصیب فرمائے اور ہر طرح کے تفرقہ سے محفوظ فرمائے. یہ تفرقہ بازی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت